شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس پروگرام میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہمارا آج کا عنوان ہے مومن کا رمضان. کیا ہے عنوان؟ ریپیٹ کریے. کس کا رمضان؟ میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کئی قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن میں بیان کرتا ہے. کئی انسانوں کے بارے میں بیان کرتا ہے. انسانوں میں بھی الگ الگ گروہوں کے بارے میں بات کرتا ہے. مسلمانوں کے بارے میں بات کرتا ہے. مومنوں کے بارے میں بات کرتا ہے. منافقوں کے بارے میں بات کرتا ہے. مشرکوں کے بارے میں بات کرتا ہے. تو آج میں اور آپ کس کے رمضان کے بارے میں جاننے والے ہیں؟ مومن یا منافق؟ مومن کا رمضان انشاءاللہ. تو میری بہنوں، مومن سب سے پہلے رمضان کس کا رمضان ہے؟ مومن کا رمضان ہے. تو پہلے مومن کون ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہم کو مومن بننا ہے یا منافق؟ مومن بننا ہے منافق؟ زور سے آنا چاہیے آواز. مومن. ماشاءاللہ. میری بہنوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. مومن وہ بندہ جس کی ہر وقت سوچ، اس کے خیال، اس کی سمجھ، اس کی تمام توجہ جس کی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوتی ہے، وہ ہے مومن. جس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کی سوچ اللہ کے لیے نکلتی ہے، جس کے خیالات بنتے ہیں تو اللہ کے لیے بنتے ہیں، جس کا دل دھڑکتا ہے تو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے. یہ ہے مومن. تو میں اور آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک مومن کا رمضان کیسے ہوتا ہے اور ایک منافق اپنے رمضان کو کیسے گزارتا ہے. مجھے اور آپ کو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، کیا ایسے کام کرنے ہیں، انشاءاللہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں مومن کا رمضان جاننے کے لیے؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ. میری بہنوں، یاد رکھنا، ایک مومن کا رمضان اور ایک منافق کے رمضان میں، یا ایک عام انسان، ایک عام عورت، ایک لاپرواہ عورت کے رمضان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین اور آسمان کا فرق. جیسے کہ ایک مثال دیتی ہوں میں آپ سب کو. ہر اسکول میں، ہر کلاس میں اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ڈی گریڈ ہوتا ہے نا بچے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ اے گریڈ والے جو بچے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اسکول میں ٹاپ آنے کی کوشش کرتے ہیں یا ٹاپ آتے ہیں، وہ بچے ایگزام سے پہلے کیا کرتے ہیں مجھے بتلائیے. ایگزام سے پہلے کیا وہ کھیلتے ہیں؟ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں؟ نہیں. اے گریڈ لانے والے بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کا امتحان آنے سے پہلے، ان کا ایگزام آنے سے پہلے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. ان کی ہمیشہ سوچ، ان کے خیالات، ان کی توجہ، ان کی جستجو، ان کا جذبہ
پورا کا پورا اپنے ایگزام کی طرف ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے نا؟ یہ اے گریڈ لانے والے اسٹوڈنٹس کی جس طریقے سے اپنے ایگزام کو لے کر فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے یا اس سے زیادہ فکر، اس سے زیادہ توجہ ایک مومن کو رمضان کی ہوتی ہے۔ اے گریڈ لانے والا اسٹوڈنٹ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ فیل ہو، اسی طریقے سے ایک مومن کبھی نہیں چاہتا کہ وہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو آپ مجھے اب بتائیے، کیا آپ کو اے گریڈ والے اسٹوڈنٹ بننا ہے یا فیل اسٹوڈنٹ بننا ہے؟ اللہ کی نظر میں کون سے گریڈ والے بننا ہے؟ اے گریڈ یا فیل گریڈ؟ زور سے آنا چاہیے آواز۔ اے گریڈ، ماشاءاللہ۔ تو اب اے گریڈ بننے کے لیے اے گریڈ والے بچوں کی طرح، اسٹوڈنٹس کی طرح محنت بھی کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تیاری بھی کرنی پڑے گی، وقت بھی لگانا پڑے گا، بیکار کی فضول کی چیزوں سے بھی بچنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو تیار ہے آپ سب لوگ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے؟ تیار ہے؟ آج ہم صرف میں بولوں گی، آپ سنیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آج میں آپ سے باتیں کروں گی اور آپ مجھ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہے آپ سب لوگ؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، میری اور آپ کی زندگی میں ایک مہمان آنے والا ہے نا؟ آپ مجھے بتائیے، جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، برابر؟ اور مہمان جتنا اسپیشل ہوگا، مہمان جتنا اہم ہوگا، ہماری تیاری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے نا؟ اگر ایک عام کوئی انسان ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ان کی تیاری الگ ہوتی ہے۔ ایک خاص انسان جس کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے گھر آئے تو ہم ان کی تیاری کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ مہمان اگر آ رہا گھر پہ تو تیاری کرتے یا نہیں؟ مہمان آنے کے بعد کرتے؟ بولو مجھے۔ آنے سے پہلے کرتے، آنے کے بعد مہمان کے سامنے کرتے؟ زور سے آواز آنا مجھے۔ تیاریاں پورے ہم ہی کرتے نا ماشاءاللہ۔ مہمان اگر آ رہے تو گھروں کو صاف کون کرتے؟ ہم ہی کرتے، ہے نا؟ گھر کو پورا سجاتے کون؟ ہم ہی۔ پکوان کون کرتے؟ ہم ہی کرتے۔ تو مہمان آنے کے بعد کرتے یا آنے سے پہلے کرتے؟ آنے سے پہلے کرتے۔ یس، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ایک مہمان آنے والا ہے جس کی تیاری مجھے اور آپ کو اس کے آنے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ مہمان اتنا اہم مہمان ہے میری بہنوں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ مہمان وہ مہمان ہے جو کئی مومنوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ مہمان وہ مہمان ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا ہمارا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مہمان وہ مہمان ہے جو ہم کو ہماری جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو کون سا ہے وہ مہمان جو میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے؟ کون سا ہے؟ زور سے آنا چاہیے آواز۔ رمضان۔ میری بہنوں مجھے بتائیے، رمضان کو مہمان کیوں کہا گیا؟ مہمان ہمیشہ کے لیے آتے ہیں گھر پر؟ جی؟ مہمان کس کو بولتے؟ جو آتے اور چلے جاتے ہیں نا؟ مہمان بولا ہی اس کو جاتا ہے جو کچھ دیر کے لیے آئے اور چلا جائے۔ ویسے ہی رمضان میری اور آپ کی زندگی میں مہمان بن کر آنے والا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت کروا لے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ شامل ہونے والے ہیں نہیں ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تیاریاں نظر آ رہی ہے ہم سب کو، ہے نا؟ تیاریاں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ رمضان کی تیاریاں بولے مجھے، ہو رہی نا؟ رمضان کا جو لفظ ہے نا میری بہنوں، اس کے معنی ہے تبدیلی کے، مٹا دینے کے، ختم کر دینے کے۔ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے، میری اور آپ کی زندگی کو گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیشہ کی وہ زندگی ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنانے کے لیے۔
اس کے لیے ہمارے پاس تیاریاں گھروں میں آج نظر آتی ہے. ہر رمضان آنے پر ہم کو دکھتا ہے تیاریاں، ہے نا، لیکن ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہے؟ رمضان آ رہا ہے، گھروں کو صاف کیا جائے. رمضان آ رہا ہے، پردے بدلا جائے. رمضان آ رہا ہے، اچار ڈالا جائے. رمضان آ رہا ہے، کباب ڈالے جائے. رمضان آ رہا ہے، گھر کو پینٹ کیا جائے. رمضان آ رہا ہے، گھر کا پورا راشن بھر دیا جائے. رمضان کی یہ تیاریاں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر گویا ایسے لگتا ہے جیسے ہم رمضان کی تیاری نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک اسپیشل ڈنر کے ایک بڑے ٹور پہ جا رہے 1 مہینے کے لیے، ہے نا. میری بہنوں، میرے اور آپ کے صحابہ بھی تھے نا، ان لوگوں نے بھی رمضان کی تیاری کی تھی. جانتے ہیں وہ لوگ کیسے تیاری کیا کرتے تھے؟ آج ان کی اور ہماری تیاریوں میں ایک بڑا تضاد ہم کو نظر آتا ہے، ایک بڑا فرق ہم کو نظر آتا ہے. ان کی تیاریاں کیا ہوتی تھی؟ وہ رمضان آنے سے پہلے اپنے جسم کو تیار کر لیا کرتے تھے. وہ رمضان آنے سے پہلے اپنے ذہن کو تیار کر لیا کرتے تھے. وہ رمضان آنے سے پہلے اپنی روح کو تیار کر لیا کرتے تھے رمضان کے لیے. اسی لیے میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ یا ربی تو ہم کو رمضان میں مکمل طور پر داخل کر دے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، مکمل رمضان ہم کو عطا کر. کتنے پہلے دعائیں کرتے تھے؟ کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے پہلے. میری بہنوں، رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آنے کے لیے صرف 15 دن باقی ہے نا، انشاءاللہ. تو مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کتنے بار ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ہمارے صحابہ اور صحابیات کی طرح کہ اے اللہ اس رمضان میں مجھے صحت عطا کر، اس رمضان میں مجھے مکمل طور پر رمضان عطا کر. کتنی بار ہم نے اللہ سے دعائیں کی؟ سوال کرنا اپنے آپ سے. ہمارے صحابہ اور صحابیات کی تیاری اور ہماری تیاری دیکھ لیجیے آج کیا ہے. رمضان میری اور آپ کی زندگی میں کیا کھانے اور پینے کے لیے آتا ہے؟ کھانے اور پینے کے لیے آتا سحر اور افطار میں نہیں. میری بہنوں، رمضان کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کاروبار کا مہینہ نہیں ہے. رمضان مال کمانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے، وہ موقع ہے جس میں مجھے اور آپ کو آفر دیا جا رہا کہ اس آفر کو اپناؤ اور جنت کو حاصل کر لو. یہ آفر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، بہترین چانس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان آ رہا نا، یقیناً رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے نہیں ہے نا. رمضان آ رہا تو رمضان میں جو بھی داخل ہو گئے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے نا. ہماری یہ سوچ رہتی نہیں رہتی؟ رمضان آ رہا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے کیسے بھی. میں ایک مثال دیتی ہوں میری بہنوں. اگر ہماری یہ سوچ ہے نا تو اس سوچ کو ختم کر لو. مثال کے طور پر ایک کالج ہے یا ایک یونیورسٹی ہے، ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے. اس کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے، ایڈمیشن لے لیتا ہے، تو اس کا پاس ہونا کمپلسری ہے. تو کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے اس وجہ سے کہ ایڈمیشن لے لیا نا، بس وہ کامیاب ہو جائے گا، بس وہ پاس ہو جائے گا، اور رزلٹ آنے پر پتہ چلا کہ وہ فیل ہو گیا، تو آپ ایسے اسٹوڈنٹ کو کیا بولیں گے؟ یونیورسٹی اچھی ہے، سہولتیں اچھی ہیں، فیسلٹیز ہے وہاں پر، لیکن کیا صرف ایڈمیشن لینے سے ہم پاس ہو جائیں گے؟ فرسٹ A گریڈ رینک آ جائے گا؟ آئے گا؟ اسی طریقے سے رمضان میں داخلہ تو لے لیے، فیسلٹیز ہے ہمارے پاس، سہولتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہماری مغفرت کے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے، لیکن صرف رمضان میں داخلہ لینے سے اگر ہم یہ سمجھتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی بغیر کچھ کرے، تو پھر ہم ہمارے دعوے میں، ہماری سوچ میں غلط ہے، جھوٹے ہیں. صرف رمضان میں داخلہ لے لینے سے میں اور آپ کامیاب نہیں ہونے والے، میں اور آپ اللہ کو راضی نہیں کرنے والے، میری اور آپ کی مغفرت نہیں ہونے والی. کچھ پانے کے لیے بولیے، کچھ پانے کے لیے کتنے لوگوں والے کھونا پڑتا ہے؟ بول کے ہاتھ اٹھاؤ ذرا.
کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا, بولے نہیں؟ کتنے لوگ بولے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں ہے ہم کو, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, اب اپنی مغفرت پانے کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہے, کچھ کام کرنے ہیں مجھے اور آپ کو. تو تیار ہے آپ سب لوگ رمضان کے لیے, مومن کا رمضان جاننے کے لیے؟ تو اب ہماری تیاری دیکھو, اتنا عظیم مہینہ ہے ماشاءاللہ, اور ہم اس کی تیاری کبابوں سے, اچار سے, کیا معمولی چیزوں سے ہم کر رہے ہیں آج. اللہ اکبر. ہمارے صحابہ دعاؤں سے کر رہے ہیں اور ہم یہ گھروں کی چیزوں سے کر رہے ہیں. میری بہنوں, اگر آپ کو جاننا ہے کہ مومن کا رمضان کیسے ہوتا ہے, تو اس سے پہلے ہم کو رمضان کی فضیلت جاننی ہوگی کہ رمضان اتنا اہم کیوں ہے ہمارے لیے, اس کی ایسی فضیلتیں ہے کیا. دیکھو, جب اگر کسی چیز کی اہمیت, اس کی فضیلت ہم کو نہیں پتا ہوتی نا, تو تب ہم اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم کو پتا نہیں ہوتا. اگر کوئی مہمان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے, ان کے کام کیا ہے, وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے, تو پھر ہم ان کی اس طریقے سے قدر نہیں کریں گے جس طریقے سے کرنا چاہیے. برابر ہے یہ بات؟ تو اسی طریقے سے میری بہنوں, اگر ہم رمضان کی فضیلت کو اگر نہیں جانیں, اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے, تو پھر رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آنے کے باوجود بھی منافقوں کی طرح نکل جائے گا, اور پھر ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر ہم نے اس کی فضیلت, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. تو ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, کئی بار ہم کئی سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں, کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے. جانتے ہیں ہم سب, ہے نا, رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے, پورے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے, جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں اس فضیلت کے بارے میں, لیکن کیا کبھی اس کی اہمیت کو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف رمضان کے مہینے میں ہی جنت کے دروازوں کو کیوں کھولتا ہے, صرف رمضان کے مہینے میں ہی جہنم کو کیوں بند کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہی میرا اور آپ کا جو دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن, بگیسٹ میرا اور آپ کا جو اینیمی ہے شیطان, اس کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے مومن بندے جب اپنے رمضان کو گزارے تو یہ ان کو ڈسٹرب نہ کرے, میرے بندے مجھے آسانی سے راضی کر لے, میرے بندے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی کتنا بہترین چانس دے رہا ہے ہم کو رمضان کے ذریعے. لیکن آج ہم رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت نہیں جاننے کی وجہ سے آج ہمارا اکثر رمضان سونے میں گزر جاتا ہے, نیند میں گزر جاتا ہے, بیکار کی فضول کی چیزوں میں گزر جاتا ہے. گویا ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مومن کا رمضان ہم نہیں گزار رہے ہیں, گویا ایک منافق کی طرح ہمارا رمضان گزر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں میری بہنوں کہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین موقع دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ بہترین موقع دیتا ہے رمضان کے ذریعے اپنی جنت کو حاصل کرنے کا, اللہ بہترین موقع دیتا ہے ہم کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا. لیکن ہم کیا سمجھتی ہے, رمضان روزے ہے, بات ختم, اور کیا ہے, رمضان آ رہا نا. آج ہمارے دماغوں میں رمضان کا کانسیپٹ کیا بیٹھ گیا معلوم ہے, رمضان آ رہا تو سحری کرنا, افطار کرنا. سحر کیوں کرنا وہ بھی آج ہم کو نہیں پتا, افطار کیوں کرنا آج بھی وہ بھی ہم کو نہیں پتا. روزہ رکھ لینا ہے, گھر میں سب رکھ رہے نا, لہٰذا ہم کو بھی روزہ رکھ لینا ہے. روزہ رکھ لیے, پھر جیسے ہی 20 رمضان ہو گئے, ڈریسنگ کی پوری تیاری شروع, بازاروں میں ہم نکل جانا شروع, ہے نا, ختم, عید آئی, عید منا لیے, ہو گیا رمضان. یہ کانسیپٹ ہے آج ہمارے دماغوں میں. جبکہ میرے اور آپ کے صحابہ جو صحابیات تھی نا, ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, روحانی طور پر اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیتی تھی رمضان کے لیے, اور رمضان کا 1 سیکنڈ بھی برباد نہیں کرتی تھی. 1 سیکنڈ, 1 گھنٹہ, 1 دن تو دور کی بات, 1 سیکنڈ بھی برباد نہیں کرتی تھی. اسی لیے ان کی زندگیوں میں جب رمضان آتا تھا نا تو ایسی تبدیلی لے کر آتا تھا کہ ان کو دوبارہ پھر گناہوں کی طرف وہ جانے نہیں دیتا تھا. آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھا, اسی لیے نہ آج ہمارے زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے, نہ ہمارے گھروں میں تبدیلی آج ہم کو نظر آتی. رمضان کا مقصد تو تھا کہ مجھے اور آپ کو تبدیل کیا جائے, ہم کو اللہ
ہم اللہ سے دور ہو چکے تھے تو اللہ کے قریب لائیں. اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ کو یاد کریں. گناہوں میں برائیوں میں ابھی تک زندگی گزار چکے تھے, گناہوں اور برائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائے. اس کے لیے آیا تھا رمضان میری اور آپ کی زندگی میں, آ رہا ہے رمضان. لیکن اگر ہماری سوچ اب بھی یہی ہے کہ سحر کرنا ہے, افطار کرنا ہے, دن رات بس گزار دینا ہے, سحر کر کے سو گئے تو سیدھا افطار میں اٹھنا ہے, اگر یہ سوچ ہے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ ایک مومن کا رمضان نہیں ہوتا, یہ ایک منافق کا رمضان ہے. یہ ایک منافق کا رمضان ہے. تو میری بہنوں, اللہ کے لیے اپنی اس ذہانت کو بدلو کہ رمضان کھانے پینے اور سونے کے لیے آتا ہے. اس ذہانت کو بدل دو, اس خیال کو بدل دو, بلکہ یہ خیال لا لو کہ یہ رمضان مجھے جگانے کے لیے آتا ہے, یہ رمضان مجھے غفلتوں کی جو نیند میں ابھی تک سوئی ہوئی تھی نا اس میں اٹھانے کے لیے آتا ہے, یہ رمضان مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے, یہ رمضان میرے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے جوڑتا ہے, یہ رمضان میری زندگی میں خالی نہیں دیا گیا, یہ رمضان مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی زندگی, دل کی زندگی بدلنے کے لیے بھیجا گیا. یہ خیال لا لو اپنے دماغوں میں, یہ سوچ بٹھا لو اپنے دماغوں میں. اگر ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھ لیں گے نا, پھر اس میں کرنے والے جتنے کام ہیں نا وہ کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. دیکھو, اگر آپ کو کہیں پر کسی ایک دعوت میں انویٹیشن دیا گیا کسی ایک دعوت کے لیے, اور وہ دعوت ہمارے شہر کے سب سے امیر گھرانے کی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کر کے جاتے ہیں نا, جاتے نہیں جاتے؟ اگر کوئی عام لوگ اگر دعوت دیتے ہیں تو اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن اگر کوئی کلیکٹر اگر ہم کو دعوت دے دے, یا ہمارے شہر کے ایک امیر ترین آدمی اگر ہم کو دعوت دے دے, تو بن ٹھن کے 8 دن پہلے سے, 1 مہینہ پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں ہم, ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ امیر آدمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے, وہ مجلس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو میری بہنوں, اب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر خود اپنے آپ کو اس بات کی گواہی دے لینا کہ میرے لیے یہ آنے والا رمضان کتنا اہم ہے, کتنا اہم ہے. میں اب میرے پاس صرف اور صرف 15 دن باقی ہے رمضان میں داخلے کے لیے انشاءاللہ. تو اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے رمضان کے لیے؟ تیاری کیا کرنی ہے تاکہ میرا رمضان ایک بہترین مومن کی طرح رمضان گزرے, میرا رمضان ایک عام لاپرواہ غفلت میں ڈوبی ہوئی عورت یا ایک منافق عورت کی طرح نہ گزرے. تو میری بہنوں, کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رمضان ایک مومن کی طرح رمضان گزرے؟ ذرا بتائیں, کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ, سب چاہتے ہیں یہاں پر. کیا صرف چاہنے سے کچھ ہوگا؟ صرف دل میں خواہش رکھنے سے کچھ ہوگا؟ جواب دیں. یقیناً ہم کو خواہش تو رکھنا ہی ہے, اس کے لیے پھر اس کے پیچھے ہم کو کیا کرنی ہے؟ محنت بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, تیاری بھی کرنی ہے, سوچنا بھی ہے, توجہ بھی اپنی لگانی ہے, اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے اس کے لیے. بات آئی سمجھ میں آپ سب کو؟ تو تیار ہے آپ رمضان کے استقبال کے لیے؟ تو جاننا چاہتے ہیں رمضان میں مجھے اور آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ روزہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ آواز کسی سے بھی نہیں نکل رہا, ایسا لگ رہا ہے جیسے سب روزے سے ہے. تیار ہے آپ سب لوگ؟ میری ایک کی آواز گونج رہی, لیکن آپ سب کی تو پوری گونجنا چاہیے. پھر آپ سب تیار ہیں رمضان کے لیے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. تو اب میری بہنوں, جب اتنا اہم مہینہ ہے جس کا مجھے اور آپ کو استقبال کرنا ہے, یاد رکھنا اگر میں اور آپ, اگر ہماری اس امت مسلمہ کی خواتین صحیح طریقے سے رمضان کا استقبال اگر نہیں کریں گی تو ہو سکتا ہے وہ رمضان کی نعمتوں سے محروم ہو جائے. اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان کا استقبال نہیں کریں تو ہو سکتا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے سے محروم ہو جائے. اگر ہم رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم ہماری جنت کو حاصل نہ کر پائیں. تو ہم کو ہماری مغفرت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنا ہے. ایک مومن کا رمضان ہم کو جاننا ہے انشاءاللہ.
تو اب ایک مومن کے رمضان میں یا وہ بندہ یا وہ بندی جو ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، جس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ رمضان اس کی زندگی میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بن جائے، تو پھر اس کو 10 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ کتنے؟ یہ کتنے ہیں؟ 10۔ تو اب 10 کام مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، اور 10 کاموں کے لیے ابھی سے ذہنی طور پہ تیار ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے، رمضان میں انٹری لینے سے پہلے کرنا ہے، وہ کام ہے اخلاص کو پیدا کرنا۔ کیا کرنا؟ پہلے تو دعائیں کرنی ہے ہم کو، جیسے ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے، ابھی سے دعائیں کرنی ہے ہم کو۔ پھر اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ اخلاص کون ہے اماں؟ کس کا نام ہے؟ ہمارے ساس کا، چچی کا، مامی کا، کس کا نام ہے اخلاص؟ اخلاص کس کو بولتے؟ اخلاص بولتے خالص، پیورٹی۔ دودھ میں اگر ملاوٹ رہی تو ہم دودھ لینا چاہتے؟ نہیں لینا چاہتے ماشاءاللہ۔ کسی بھی چیز میں ملاوٹ رہی تو لینا چاہتے؟ ہم کو پیورٹی پسند ہے، نہیں؟ خالص دودھ ہونا ہمارے کو، اپڑ دودھ ہونا ہمارے کو، بولتے نہیں؟ بولتے نہیں بولتے؟ کتنی بھی دور رہا تو ہم جا کے وہاں سے لاتے، برابر؟ ہاں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اخلاص پسند ہے اپنی عبادتوں میں، پیورٹی پسند ہے، ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو میں اخلاص پیدا کر لیجئے، اپنی نیتوں میں اخلاص لا لیجئے کہ مجھے اب ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ میں روزہ رکھوں گی کس کے لیے؟ نماز پڑھوں گی کس کے لیے؟ صدقہ کروں گی کس کے لیے؟ زکوٰۃ دوں گی کس کے لیے؟ ذکر و اذکار کروں گی کس کے لیے؟ میرا ہر کام، ہر نیکی کا، ہر خیر کا کام کس کے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں یہ آیت نوٹ کر لیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 162۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تو اب یہاں سے مجھے اور آپ کو اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے دل کی تمام نیتیں کس کے لیے کرنی ہے؟ کس کے لیے؟ اتنی زور سے بولنا کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے۔ کس کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ اب رمضان آنے سے پہلے دماغ میں یہ بات ڈال لینا، مجھے روزہ لوگوں کے لیے نہیں رہنا ہے، گھر میں روزہ نہیں رکھوں گی تو پورے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ لوگوں کے کہنے کے لیے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس کے لیے آپ روزہ نہیں رکھیں گی، آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں گی۔ میں اگر رمضان میں قرآن نہیں پڑھوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، آزو والے کیا کہیں گے، بازو والے کیا کہیں گے، سامنے والے کیا کہیں گے، پیچھے والے کیا کہیں گے۔ اگر یہ خیال آ گیا تو ہماری رمضان کی پوری عبادتیں بیکار۔ نماز نہیں پڑھوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، صدقہ نہیں کروں گی، اتنی بڑی بلڈنگ ہے میری، اگر میں صدقہ نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، جیسے ہی ہماری نیتوں میں لوگ کیا کہیں گے یا اللہ کے علاوہ کوئی چیز شریک ہو گئی تو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، ضائع اور برباد۔ کیونکہ ایک مومن کا قول کیا ہوتا ہے؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، میری کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، میری ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جو بخاری کی پوری کتاب جو لکھتے ہیں، پورے والیومز جو لکھتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی حدیث کون سی لکھتے ہیں بتائیں ذرا؟ امام بخاری پہلی حدیث کون سی باندھے؟ پہلی حدیث کسی کو معلوم ہے؟ اب میں بولوں گی نا تو سب کو یاد آئے گا، کیونکہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا اس کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں پہلی حدیث باندھتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔
کیا ہے حدیث بولو؟ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سارے کے سارے اعمال کس سے ہیں؟ ہر عمل نیت کے مطابق قبول ہوگا ہمارا، چاہے کتنا ہی اچھا ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کیسا بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی قبولیت کے لیے کیا دیکھیں گے؟ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے کہ میری بندی نماز پڑھ رہی تھی، کس کے لیے پڑھ رہی تھی؟ روزہ رکھی، پورا 1 مہینہ روزہ رکھی میری بندی، کس کے لیے رکھی؟ قرآن پڑھی، کس کے لیے پڑھی؟ زکوٰۃ دی، کس کے لیے دی؟ صدقہ کری، کس کے لیے کری؟ سب سے پہلی چیز میری اور آپ کی دیکھی جائے گی، کس کی؟ نیت کی دیکھی جائے گی. اعمال کس بنیاد پر تولے جائیں گے؟ نیت کے بنیاد پر. یاد رکھنا، اگر ہمارے دلوں میں سوائے اللہ کے اگر کوئی اور چیز آ گئی تو ہمارا عمل برباد. ہم ایمان سے ہم خارج ہو جاتے ہمارے ایمان سے. کیوں؟ کیونکہ ہم پیورٹی سے ہی ختم ہو گئے نا. ایک مثال دیتی ہوں میری بہنوں. یہ 2 باٹلز ہے باٹلز. مثال کے طور پر یہ اس باٹل میں اندر سے اگر گندگی لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ گندگی لگی ہوئی ہے، اور یہ باٹل پوری طریقے سے صاف ہے. آپ اس باٹل میں بھی پانی ڈال رہے ہیں اور اس باٹل میں بھی پانی ڈال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس باٹل کا پانی پینے کے قابل رہے گا یا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا؟ رائٹ ہینڈ سائڈ کا باٹل نا، صاف باٹل جس کے اندر گندگی نہ ہو. باٹل بھی صاف ہو اور پانی بھی صاف ہو تب آپ اس کو پی سکتی ہے نا، برابر. یہاں پر باٹل کے اندر گندگی ہے لیکن پانی اچھا ہے تو کیا آپ پی سکتی ہے؟ پی سکتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارا عمل اچھا ہے، عمل آپ بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن دل کے اندر اگر گندگی ہے، دل کے اندر اگر اللہ کے علاوہ لوگ بھی موجود ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں کیا بولیں گے؟ روزہ نہیں رکھوں گی تو ہمارے ساس کیا بولیں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے تو میری بہو کیا بولیں گی؟ روزہ نہیں رکھوں گی تو میرے سہیلیاں کیا بولیں گے؟ اتنے بڑے ہو گئے اور روزہ نہیں رکھتے اسی لیے میں روزہ رکھ لی ہوں. نہیں، عمل اچھا ہے آپ کا لیکن گندگی اگر ہے تو پھر وہ فائدہ مند ہوگا؟ فائدہ دے گا ہم کو؟ آپ کی عمل کی قبولیت کے لیے برتن بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس میں ڈالے جانے والا پانی بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے اور پھر آپ کی نیت بھی درست ہونی چاہیے. تب ہمارے نام اعمال میں ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے. تو رمضان آنے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ کیا کرنا؟ اخلاص پیدا کرنا. اخلاص پیدا کرنا مطلب نیت کس کے لیے کرنا؟ سب بولو نا، اللہ کے لیے کرنا. رائٹ. تو اب یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے دماغوں میں یہ بات فکس کر کے اٹھیے کہ اب میرا ہر عمل میں کس کے لیے کروں گی؟ میری نماز کس کے لیے ہوگی؟ میرا روزہ رمضان کا انشاءاللہ کس کے لیے ہوگا؟ میری قرآن کی تلاوت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے؟ اللہ کے لیے انشاءاللہ. میری زکوٰۃ، میرے صدقات کس کے لیے ہوں گے؟ میرا ذکر و اذکار کس کے لیے ہوں گے؟ انشاءاللہ. پکا اللہ کے لیے ہوں گے نا؟ ہوں گے نا اللہ کے لیے؟ ماشاءاللہ. تو یہ پہلا کام ہے جو مجھے اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے. دوسرا کام مجھے اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے وہ کام جو میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے. دوسرا کام ہے جہاں اب یہاں پر ہمارے دل کی گندگی کو نکال کے پھینک دیے نا. دل کی گندگی مطلب اخلاص کے اندر جو چیزیں مل رہی تھی وہاں پر اس کو کیا کریں؟ ہم پیورٹی لا لیے. برابر. نیت کس کے لیے کر لیے؟ صرف. اب دوسری چیز ہم کو کیا کرنا ہے معلوم؟ دلوں کی صفائی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو. اب دلوں کی صفائی کے لیے کون سا پاؤڈر لا کے دھوئیں گے؟ بولو. کوئی ہے ایسا پاؤڈر؟ نہیں. دلوں کی صفائی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، جلن، جھوٹ، غیبت کے جذبات، گناہوں کے جذبات، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا ان سب کو رمضان آنے سے پہلے ہمارے دلوں سے نکال دیں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. ہمارے دلوں میں کسی کے لیے دشمنی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
کسی کے لیے کوئی عداوت نہیں ہوگی, کسی کے لیے نفرت نہیں ہوگی. ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے رمضان آنے سے پہلے. معاف کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر یہ نہیں کریں گے نا تو پھر رمضان کی جو نعمتیں ہیں نا اس سے ہم محروم ہونے کی بہت بڑی وجہ بن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے جو صحابہ اور صحابیات تھے نا وہ اپنے رمضان کا استقبال صاف اور شفاف دلوں کے ساتھ کرتے تھے. گندے, میلے, حسد والے, بغض والے, دشمنی والے, عداوتوں والے دلوں کے ساتھ وہ رمضان کا استقبال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ مسند احمد کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بتائیے کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان کا ویلکم کیسے کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز, رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہم تمام لوگوں میں کسی میں یہ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ہمارے دلوں کو صاف نہ کر لیں, لوگوں کو معاف نہ کر لیں, لوگوں سے معافی نہ مانگ لیں. پہلا کام. اللہ اکبر. ہمارے صحابہ دلوں کی گندگی کو دور کر کے رمضان کا استقبال کرتے تھے, اور آج ہم گھروں کی گندگی کو دور کر کے رمضان کا استقبال کرتے ہیں, ہے نا؟ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے آج ہم میں اور ہمارے صحابہ میں. پہلا کام تو یہ کہ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں. ہر ایک کو معاف کر دیا کرتے تھے. کسی کے بارے میں کوئی دشمنی نہیں, کسی سے کوئی عداوت نہیں, کسی سے کوئی نفرت نہیں, کسی سے کوئی حسد نہیں, کسی سے کوئی جلن نہیں. اپنے دل کو ایک دم صاف کر لیا کرتے تھے. پہلا کام. دوسرا کام, زبان کی سچائی کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. زبان کی سچائی, جھوٹ, غیبت, حسد اور جلن کی باتیں, گندی باتیں, گالی گلوچ, یہ تمام کی تمام چیزوں سے اپنی زبانوں کو پاک کر کے ہم رمضان کا استقبال کرتے تھے. اللہ اکبر. تیسری چیز, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اپنے دل میں تمام کے تمام گناہوں کے جذبات کو ختم کر دیتے تھے. کوئی گناہ کا جذبہ نہیں ہوگا, تو صرف اور صرف نیکی اور خیر کا جذبہ ہوگا, صرف اور صرف نیکی کا جذبہ ہوگا. اس کے ساتھ وہ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. دیکھو ان تین چیزوں میں سے بھی کیا ایک چیز ہمارے پاس آج رمضان کے استقبال کے لیے ہم کو ملتی ہے؟ میری بہنوں, رمضان آنے سے پہلے اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لو. معاف کر دو, ہر ایک کو معاف کر دو. ان تمام لوگوں کو بھی معاف کر دو جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے, اور معافی مانگ لو ان تمام کے تمام لوگوں سے جن لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. کیوں ہمارے صحابہ دلوں کی صفائی کے ساتھ استقبال کرتے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں کرتے تھے یہ ایسا عمل؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ اگر ہم ہمارے دلوں میں گندگی رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت سے دور رکھ دیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام بندوں کو معاف کرتا ہے, لیکن جب دو بندوں کے درمیان اگر عداوت ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, گناہوں کے گندے جذبات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے جذبات ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو دور ہٹا دو, ان کو چھوڑ دو, اور ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی تب تک جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے. سوچو صحابہ کی فکر کیا ہوتی تھی؟ اپنی مغفرت کی نا, کسی طریقے سے وہ اللہ کو راضی کر لے, بس ان کا یہ گول ہوتا تھا. ان کا گول جنت الفردوس کو حاصل کرنا ان کا گول ہوتا تھا. اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے. آج بھی اب بھی کئی ہمارے کام ہم دیکھتے ہیں جو صرف دشمنی اور عداوت کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں. کئی رمضان گزر جاتے ہیں اور کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, ایک دوسرے کا گھر نہیں جاتے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. میری بہنوں, کم از کم یہ کام ضرور کر لینا. جو بھی آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے انہوں حسد کرتے ہیں یا آپ کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے ان سے بات کرنا روک دی, تو اللہ کے لیے یہاں سے جانے سے پہلے, جانے کے فوری گھر پہ یہ ایک کام کرنا کہ فون لگاؤ اور ان کو بات کرو اور ان سے معافی مانگو, اور ان کو کہو, ان کو اچھی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیونکہ ہمارے اندر کوئی اگر جذبات نہیں ہوں گے, گندگی نہیں ہوگی, تو ہماری مغفرت تو پکی ہوگی انشاءاللہ.
اگر کوئی اور معاف نہیں کرتے تو وہ ان کی ذمہ داری. تو یہ کام کریں گے نا ہم انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دلوں کی گندگی کو صاف کر لیں گے انشاءاللہ. معاف کر دیں گے ہر ایک کو. معاف کریں گے نا؟ نہیں آ رہا آواز دیکھو. معاف کریں گے؟ معافی مانگیں گے؟ ارے یہ بہت مشکل کام ہے جی معافی مانگنا. معاف کر دو بول تو اوکے کر لے سکتے. معافی مانگنا ہمارے کو نہیں آتا. نہیں میری بہنوں نہیں. اگر یقیناً ہماری غلطی ہے تو ایک مومن کبھی بھی معافی مانگنے سے نہیں جھجکتا. انا اور تکبر میں نہیں آتا, کیونکہ تکبر صرف اور صرف اگر کسی کو سوٹ ہوتا ہے تو کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے, یہ کسی اور کو سوٹ نہیں کرتی. اپنی انا کو ختم کر دیجیے. ہو سکتا ہے کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی ہو لیکن ہم نے دینے کی کوشش نہ کی ہو, لیکن صرف ان کو معافی مانگ لینے سے کیا ہوگا؟ کیا ہم غریب ہو جائیں گے, فقیر ہو جائیں گے, فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے؟ نہیں ہوگا نا ایسا, کچھ نہیں ہوگا. بلکہ ہم معافی مانگنے سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے. آج نہیں تو کل وہ ضرور بس ضرور ہماری محبت کو ان کے دلوں میں جگہ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ دوسرا کام ہے مجھے اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے بولو؟ کیا کرنا ہے پہلا کام؟ سب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. دوسرا کام دلوں کی گندگی کو دور کرنا ہے. تیسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے, توبہ کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ نہیں آ رہی مجھے آواز. توبہ کرنا ہے. کیونکہ میری بہنوں ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً ہم سے کئی گناہ ہو چکے, جانے میں انجانے میں کہیں نہ کہیں جان بوجھتے کبھی نہ کبھی ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے. پچھلے رمضان جو ہم نے گزارا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک آنے والے رمضان تک نہ جانے ہمارے کتنے گناہ ہو گئے ہم یہ نہیں جانتے, لیکن گناہ ہوئے ہم سے ضرور ہے. تو ہم تمام لوگوں کو ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہماری مغفرت سے محروم کر دے. ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رمضان کی رحمتوں سے محروم کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان گناہوں کے زنگ کی وجہ سے میں اور آپ جنت سے محروم کر دیے جائے. کہیں ایسا نہ ہو میری بہنوں. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, لوگوں سے معافی مانگنی ہے. اس کے بعد کس سے معافی مانگنی ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور معافی کیسا مانگنا ہے اور توبہ کیسا کرنا ہے؟ ایسا کیسا کرنا ہے؟ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو بولنا ہے کہ اے اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے. کلو بنی آدم خطا, ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے, گناہ اس سے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے بہترین آدمی کون ہے, سب سے بہترین عورت کون ہے؟ جو واپس یو ٹرن لے لے اللہ کی طرف, توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں, بہت پسند ہے. تو ہم کو انشاءاللہ توبہ کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کرنی ہے کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اب چوتھا اور بڑا اہم کام ہے, بڑا اہم کام ہے, یہ ہے سب سے اہم ایک مومن کے رمضان کی ذمہ داری. یہ تین کام تو مومن کرتا ہی ہے, لیکن چوتھا کام صرف اور صرف مومن ہی کرتا. منافق تو کبھی کرتا ہی نہیں. چیلنج ہے میرا کہ وہ کبھی نہیں کرتا. چوتھا کام ہے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی پلاننگ کرنا, تیاری اس کے لیے لکھنا, پلان بنانا کہ مجھے جیسے ہی میں رمضان میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کب اٹھنا ہے, کب پکانا ہے, کب پڑھنا ہے, کب علم حاصل کرنا ہے, کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کتنی دیر عبادت کرنی ہے. یہ مومن کی سوچ, یہ فکر بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ. مومن کا رمضان ہم کو گزارنا ہے نا انشاءاللہ. تو پھر اب یہاں سے گھر جانے کے بعد فوری جو آپ کام کریں گے وہ کام کریں گے, پین لیں گے, ایک کاپی لیں گے, لکھیں گے کہ صبح سے شام تک مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے.
میرا دن اور رات رمضان کے مجھے گزارنا کیسے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آفر صرف 1 مہینہ رہنے والا ہے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو موقع نہیں ملے گا. پتہ بھی نہیں ہے کہ پھر اگلے آنے والے رمضان میں اور آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, ہے نا. تو ایک مومن کو جب موقع مل جاتا ہے نا, اس موقع کی نزاکت کو دیکھ کر وہ اللہ کو راضی کر ہی لیتا ہے, وہ کر ہی لیتی ہے, اور اس کے لیے وہ پلاننگ کرتی ہے. گھر جا کر لکھنا میری بہنوں کہ ہم کو کب اٹھنا ہے, کیا ٹائم پر اٹھنا ہے, مجھے کب پکانا ہے, کتنی دیر پکانا ہے, کتنی دیر اللہ سے دعائیں کرنی ہے, کتنا وقت مجھے میرے گھر کے کاموں کے لیے لگانا ہے. کیونکہ ایک منافق کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بس لوگوں کی طرح کھا لو, سحر کر لو, پھر سو جاؤ, پھر افطار کر لو, کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا اس کی زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے. لیکن ایک مومن کو فرق پڑتا ہے. مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو موقع دیتا ہے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ, جا کر کیا کریں گے, پلاننگ کریں گے, لکھیں گے. اپنے گھر کا جو ہال ہے نا, وہ ہال میں یا ہمارے بیڈ روم کے سامنے یا ہمارے کچن کے سامنے کیا کریں گے, یہ پیپر لگا لیں گے لکھ کر انشاءاللہ کہ ہم کو کب اٹھنا ہے, کتنی دیر لوگوں سے بات کرنی ہے, کتنی دیر فون پہ بات کرنی ہے, کتنی دیر ہم کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. یہ سب کی سب چیزیں انشاءاللہ لکھیں گے نا انشاءاللہ. یہ بہت اہم کام ہے جو مومن ایک کرتا ہے. 5واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی جیسے ہی رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں, مجھ کو اور آپ کو کیا کرنے کا حکم دیتا ہے, کون سی چیز میرے اور آپ کے اوپر فرض ہو جاتی. رمضان آتے ہی, چاند دیکھتے ہی کون سی چیز ہمارے اوپر فرض کر دی جاتی, روزے. ماشاءاللہ, بارک اللہ, جس بہن نے بھی یہ جواب دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں مجھے اور آپ کو کیا حکم دیے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, اے ایمان والو. کس سے بات کر رہے اللہ تعالیٰ, میں اور آپ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ اکبر, آنسر. میں اور آپ ایمان والے ہیں نہیں ہیں؟ زور سے آنا, ہے نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بھی اب مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے, سب سے اعلیٰ ذات ہم سے بات کر رہی ہے. اللہ اکبر. سب سے پاورفل ذات, سب سے بڑی ذات میرے سے اور آپ سے بات کر رہی, ایمان والوں سے بات کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بول رہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے لوگوں, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. روزہ ہم پر فرض ہے, نفل یا واجب نہیں ہے کہ جب دل چاہے رکھ لو, جب دل چاہے چھوڑ دو. اب یہ رمضان کیونکہ گرما میں آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے اور آ رہا ہے, یہ خیال بول رہے ہیں کہ یہ رمضان گرمیوں میں آ رہا, پتہ نہیں کیسا گزرے گا, کتنا مشکل ہوگا. لہذا کولر لگا لو, یہ لگا لو, وہ لگا لو, صبح سحر کر لو, سو جاؤ تو سیدھا افطار میں اٹھو. اللہ اکبر. کیا یہ روزہ قبول ہوگا ایسا روزہ قبول؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے, تم اس کو بوجھ نہ کو سمجھو. تم سے پہلے والے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے, ہے نا. آج اکثر ہماری مائیں, ہماری بہنیں, نوجوان ہمارے آج اکثر روزوں کے, رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بغیر کسی شرعی عذر کے ہم رمضان کے روزوں کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ یہ فرض ہے. اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں, ہاؤ مینی پلرس آف اسلام, کتنے ہیں وہ, بولیے کیا کیا ہے وہ. توحید, زور سے بولنا. میں آپ کو شروع میں ہی بتائی کہ میں صرف یہاں پر بولوں گی نہیں, آپ سے بھی لوں گی. بول کے کیا کیا ہے, بولے توحید. اس کے بعد کیا ہے تیسری چیز کیا ہے, اللہ اکبر. اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے روزہ, جس کو آج ہم کیا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے چھوڑ دیتے. نہیں, آج سر میں بہت درد ہو رہا میرا, میں آج روزہ نہیں رہتی. آج میرے پیٹ میں, میری پیٹھ میں بہت درد ہو رہا, میں روزہ نہیں رہتی. فرض ہے یہ روزے, بغیر کسی شرعی عذر کے ہم روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. میری بہنوں,
کئی ایسے مرد ہیں جو کہ اپنے کاروبار کی وجہ سے مال کمانے کے لیے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آج نوجوان لڑکے جن کو 12 بجے اٹھنے کے بعد بھوک لگتی نا, وہ نوجوان لڑکیاں جو پوری رات جاگتی ہے, پھر صبح جب ان کی 12 بجے رات کو ہوتی ہے نا, ان کو 12 بجے بھوک لگتی ہے اور پھر وہ بھوک کی وجہ سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اکثر ہماری نوجوان لڑکیاں. اور امایاں بھی آج کے کیا ہو گیا, ہمارے صحابیات کی طرح امایاں نہیں ہیں آج کے. نہیں میری بیٹی بہت نازک ہے جی, جانے بیٹے جانے مت رہے. نہیں, اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے ہماری صحابیات کیا کرتی تھی روزوں کے لیے؟ ہماری صحابیات سے ہم کو یہ حدیث ملتی ہے کہ صحابیات ان کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی اس وجہ سے کہ وہ بچوں کو روزے کی عادت پڑے, دودھ پینے والے بچوں کو. اللہ اکبر. ان کو روزے کی عادت پڑے, ان کو بھوک کی عادت پڑے. دیکھو آج اگر ہماری نوجوان لڑکی روزہ چھوڑ دیتی تو ہماری امایوں کو تو کچھ فرق ہی نہ پڑتا. روزہ نہیں ہے, نہیں ہے جی, بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے. شرعی عذر ہے یہ الگ بات ہے, لیکن آج اکثر گرمی کی وجہ سے یہاں درد ہو رہا, وہاں درد ہو رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور اکثر ہمارے گھروں کے مرد حضرات آج روزوں کو چھوڑ دیتے. روزے کس کے اوپر فرض ہے؟ خالی عورتوں پہ فرض ہے؟ کس پہ فرض ہے؟ ہر ایمان والے پہ فرض ہے. جس کسی نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے اوپر فرض ہے نہیں ہے؟ ہر بالغ پہ روزہ فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یاد رکھنا, آپ روزہ رکھ کر یقیناً ماشاء اللہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہے, تو کیا آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کا باپ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جائے؟ چاہتے ہیں ہم ایسا؟ نہیں, ہم کبھی نہیں چاہتے. لیکن کبھی ہم ہمارے گھر کے مرد حضرات کو بولنے کی ہمت بھی نہیں کرتے نا. روزے رہنا, کمانا دور کی بات ہے, مت کماؤ آپ اس رمضان, مت کھلاؤ, لیکن رمضان کے روزے رہو کیونکہ فرض ہے. میری بہنوں مجھے بتاؤ ذرا کہ جس مال کو کمانے کے لیے, جس تجارت کے لیے آج ہمارے شوہر, باپ, بھائی, بیٹے رمضان کے عظیم ایک جو عبادت ہے روزے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو مجھے بتاؤ کیا اس مال میں, اس تجارت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے گا؟ برکت دے گا؟ نہیں ملے گی برکت. رمضان آتے ہی کپڑے والے, دکان والے کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے سیزن کا مہینہ آ رہا, بچوں کو بڑھا لو, آپ جو سہولت کر سکتے ہیں وہ کرو, لیکن اللہ کی عبادت کو مت چھوڑو, فرض عبادت کو مت چھوڑو. آپ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے رہا ہے کمانے کا, آپ کماؤ, اللہ آپ کو کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے اگر کمائیں گے تو پھر وہ مال آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا. تو یہ بڑا اہم کام ہے مجھے اور آپ کو کرنا ہے میری بہنوں. ہمارے گھروں میں ہر بالغ روزہ رہے گا, یہ ہمارا ڈیسیجن رہے گا گھر کا انشاءاللہ. اور ہماری جو مائیں ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں یہ اعلان کرے جا کر کہ ہمارے گھر کا ہر بالغ بچہ اور ہر بالغ بچی روزہ رہے گی. کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے, فرض عبادت ہے, فرض عبادت ہے. مشکل ہوگا تھوڑے دن, لیکن اس کے بعد آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کا ارادہ ہم نے شروعات میں آیتوں میں سنا کہ اللہ کا ارادہ آسانی کا ہے, مشکل کا نہیں ہے. تو لہٰذا روزہ کیا ہے؟ فرض عبادت ہے, فرض ہے, سنت ہے. تو فرض کو اگر چھوڑیں گے تو پھر سزا بھی ملے گی نا. دوسری چیز سنت ہے, اگر چھوڑ دیا تو اس کی سزا نہیں ہے, لیکن فرض اگر چھوڑے تو اس کی سزا بھی ہے, بہت خطرناک سزا ہے, وہ بھی یاد رکھنا. لہٰذا ہم روزوں کو چھوڑ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, ان روزوں کا مقصد اللہ نے کیا بتلایا؟ لعلکم تتقون. روزے کیوں رکھنا ہے؟ بھوکے اور پیاسے رہنے کے لیے, ویٹ لاس کرنے کے لیے, ڈائٹنگ کرنے کے لیے روزے کیوں رکھنا ہے؟ لعلکم تتقون, اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے. تقوی کیا ہے جی؟ ہمارے بازو والے گھر کی دکان ہے نہیں, ہاں کیا ہے پھر تقوی؟ کیا صرف اللہ کا ڈر ہے تقوی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تقوی کا ڈیفینیشن دیتے ہیں. اس کے بارے میں کہتے ہیں
تقویٰ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر فرما برداری پر مجبور کرے. تقویٰ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچائے. یہ ہے تقویٰ. ہر وقت ہر سوچ ہماری یہ ہو کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے. یہ ہے تقویٰ. فون اٹھا کر بٹن کو کلک کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یاد آئے کہ میں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ ہے تقویٰ. یاد رکھنا, تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے آ رہا ہے یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں. اب غور کرو, اللہ تعالیٰ 1 مہینہ پورے روزہ رہو بولے نا, تو خالی چھوٹے روزے بڑے روزے رہو بولے. کتنے روزے رہو بولے؟ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں کیا ہے, شروعات کے روزے تھوڑے رہ لیتے, بیچ کے پورے ہضم کر لیتے, لاسٹ کے بڑے روزے ہیں جی, وہ بڑی رات آ رہی نا اس لیے بڑے روزے. کون بنائے اماں چھوٹے اور بڑے روزے؟ خود ساختہ یا من گھڑت ہے. رمضان کا ایک روزہ بہت اہم ہے, یاد رکھنا. ایک بھی روزہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری زندگی کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے. اتنے اہم ہے رمضان کے روزے, جو مجھے آپ کو تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے. 1 مہینہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ اسی لیے دیتا ہے کہ 11 مہینے میں اور آپ تقوی کے ساتھ گزارے. جس طریقے سے میں اور آپ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ جب کھاؤ بولے تب کھاتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ روک دو بولے تب روک دیتے ہیں, اسی طریقے سے آنے والے 11 مہینوں بھی مجھے اور آپ کو وہی کھانا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے, وہی کام کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے. یہ اصل ٹریننگ جو رمضان مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے, تقوی کی ٹریننگ. لیکن یاد رکھنا, رمضان اگر ہماری زندگیوں میں آئے لیکن ہمارے دلوں کی زندگی اگر نہیں بدلی, اگر ہم گناہ نہیں بدلے, اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑے, برائیوں کو نہیں چھوڑے, تو پھر یاد رکھنا یہ روزے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رمضان آیا اور ہمارے اندر تبدیلی نہ آئی تو اس کا مطلب ہے میں نے منافق کی طرح رمضان گزار دیا. اور رمضان آیا اور میرے اندر تبدیلی آئی, تقویٰ آ گیا, میں گناہوں اور برائیوں سے بچ گئی, تو پھر سمجھ لینا کہ میں مومن کی کا رمضان گزاری. بتائیے آپ سب کو سمجھ میں؟ تو 5ویں چیز مجھے اور آپ کو کیا کرنی ہے, رمضان کے پورے مکمل روزے رکھنا ہے. کتنے روزے؟ مکمل روزے. اور جو روزے شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے, ان روزوں کو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, رمضان کے فوری بعد یا رمضان سے پہلے مجھے اور آپ کو مکمل کر لینا ہے. کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں, یعنی جس مہینے میں میں اور آپ ہیں, اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا کرتی تھی. شعبان کی فضیلت سوائے روزوں کے, سوائے ہمارے نام اعمال کے پیش کیے جانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. شعبان کی شب برات کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیے, IEC نظام آباد ہمارا یہ چینل ہے. کل کا ہمارا جو پروگرام ہوا تھا وہ اپلوڈ کیا گیا, آپ جا کر انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ میرا ٹاپک اب شب برات نہیں ہے, ورنہ میں ضرور بولتی اس پر. آج 15ویں شعبان ہے نا, 15ویں شعبان, فیصلے والا دن سمجھتے ہیں ہم آج, ہے نا, تقدیریں لکھی جاتی سمجھتے ہیں ہم. نہیں میری بہنوں, واللہ اللہ کی قسم کھا کر میں بات کہتی ہوں کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے ہم کو نہ قرآن کی کوئی ایک آیت ملتی ہے, نہ ہی کوئی ایک ہم کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی 15ویں شعبان کی اہمیت کے تعلق سے. میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس کا ڈاؤٹ ہے تو وہ جائے یوٹیوب پر میرا پورا ویڈیو دیکھے, اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کو کرنا ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال میں پورا کر لیا کرتی تھی, یا ہماری دوسری صحابیات کیا کرتی, شعبان میں اماں عائشہ پورا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہماری دوسری صحابیات شوال میں پورا کر لیا کرتی تھی. تو ہم کو روزے جو چھوٹ گئے ان کو بھی ہم کو پورا کرنا ہے. یا تو ہم کیا کرتے معلوم, بغیر کسی شرعی عذر کے اگر چھوڑتے ہیں تو پھر سوچو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. کس کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ؟ وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے, اس کی اگر نافرمانی کرنے کے بعد کیا ہم جنت میں جانا ہمارا ممکن رہے گا؟ رہے گا ممکن؟ نہیں ہوگا. بس
جب بھی کبھی روزہ چھوڑنا اگر دل میں خیال آئے نا تو یہ سوچ لینا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہی ہوں. سب سے اعلیٰ ذات کی میں نافرمانی کر رہی ہوں, تو جتنی بڑی ذات کی نافرمانی کروں گی نا انہیں پہ سزا بھی اتنی بڑی دے گا, وہ بات بھی یاد رکھنا. تو روزے فرض ہے, تو ہمارے بغیر شرعی عذر کے انشاءاللہ ایک بھی روزہ زور سے بولو نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. یہ 5واں کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اب 6واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, جو بڑا اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے,